ان کا سرے سے وجود نہیں ہے۔ ان کتابوں کو آپ پڑھیے بھائی، جہاں آپ اخبار پڑھتے ہیں، جہاں پورا دن لگا دیتے ہیں اس کی بریکنگ نیوز، فلاں کی بریکنگ نیوز، تو کم سے کم ان کتابوں کو پڑھ کے بیدار رہیے۔ تو 150 صحابی وہ ہیں کہ ثابت کیا ہے علامہ مرتضیٰ عسکری علیہ الرحمہ نے کہ ان کا وجود نہیں تھا، جسٹ نام، نیم اونلی، صرف نام ہے، کوئی وجود خارجی ان کا موجود نہیں۔ تو اب خطرناک ترین اسٹیپ کیا؟ خطرناک ترین اسٹیپ یہ کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد، اتنی سرمایہ کاری ہونے کے بعد، ایک جانب صلح نامہ ہو گئی، صلح نامہ لکھ لیا گیا ہے کہ جو خود کہہ دیا کہ میرے پیروں تلے، دوسری جانب قتل و غارت گری کا یہ بازار، درہم و دینار کی تجوریاں کھلی ہوئیں۔ کوشش یہ کی گئی کہ اب ایسی نسل مسلمانوں کی ابھرے کہ جو اس عقیدے کی حامل ہو کہ جو اسلام ہے وہی بنو امیہ ہے، جو بنو امیہ ہے وہی اسلام۔ یہ اہم ترین حملہ کہ جو اسلام ہے وہ بنو امیہ، اور جو بنو امیہ وہ اسلام۔ جو بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائے گا گویا وہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا رہا۔ جو بنو امیہ کہہ دے وہی ہے اسلام۔ جو بنو امیہ جس چیز کو منع کر دے سمجھ لے کہ وہ اسلام سے خارج۔ یہ وہ اہم ترین مرحلہ اور موقع کہ اس اسٹریٹجی میں اگر کامیاب ہو جاتے بنی امیہ تو اس کا مطلب یہ تھا اسلام از ایکول ٹو بنی امیہ، بنی امیہ از ایکول ٹو اسلام۔ دیکھیے اور سوچئے گا کبھی اس کو، اس لیے کہ اگر اس کو نہیں سوچا کہ بنی امیہ اسلام کا چہرہ بننے جا رہی تھی، اسلام یعنی بنی امیہ، بنی امیہ یعنی اسلام۔ ابھی بھی کچھ حکومتیں ہیں کہ ان کا نام آتا ہے اور لوگ عقیدت و احترام سے سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بنی امیہ کے لیے کیا گیا کہ بنی امیہ کی اس طرح سے تبلیغ کی جائے، ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ بنو امیہ اب جو کرے گی وہی اسلام۔ بنو امیہ کے خلاف جو آ جائے گا، اسلام اور بنو امیہ ایک ہو رہی تھی نام کے اعتبار سے۔ کربلا نے اسلام کو امویت سے جدا کیا۔ یہ ہے جہاد سیدہ، یہ ہے جناب زینب کا جہاد، یہ ہے جناب سجاد کا جہاد، یہ ہے امام حسین کا جہاد، یہ ہے جناب سکینہ کا جہاد۔ امویت کو جدا کیا ہے۔ خبردار، یہ امویت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ حسین نے امویت کو جدا کیا ہے اسلام سے، اسلام کا چہرہ دکھایا ہے، امویت کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے، تو کبھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بناء لا الہ الا حسین کا مطلب کیا ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا تو کبھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پھر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ جو ہم پڑھا کرتے ہیں کہ سکینہ نے تخت کو تاراج کو، تخت کو، اقتدار کو تاراج کر دیا، ختم کر دیا، تباہ کر دیا، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہ سکینہ کا جہاد سمجھ میں آئے گا، نہ زینب کا جہاد سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے سن 132 ہجری میں جا کے بنی امیہ کے اقتدار کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پہلی دراڑ کربلا میں پڑی، پہلی دراڑ، اور یہ وصیت تھی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت ساری باتوں کا خیال رکھا گیا، میں نے بتایا نا اہم مقصد کیا ہے جو باپ نے بتایا ہے۔ خبردار، اب اقتدار تمہارے درمیان سے نکلنا نہیں چاہیے۔ کوشش کرو تا قیام قیامت بنی امیہ مقتدر رہے، خلافت بنی امیہ کے پاس رہے۔ لہٰذا پوری کوشش ہے۔ میرے بعد ہے یزید اور امیر شام ذہین آدمی، عقل نہیں ہے، اس کو عقل نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا ہے مکر و فریب۔ اس کی بھی تعریف ہے، عقل کسے کہا جاتا ہے، مکر و فریب کسے کہا جاتا ہے۔ انتہائی ذہین اس اعتبار سے جانتا کہ یہ میرا بیٹا بے وقوف ہے،
نادان، لہذا پورا انتظام کیا گیا. اپنی زندگی میں پہلے بیعت کروائی، لہذا مساجد میں پڑھا جاتا ہے تجدید بیعت. اور یہ کہا، نصیحتیں کی، باقاعدہ وصیتیں لکھوائیں امیر شام نے کہ میرے بیٹے یزید ان وصیتوں کو ضرور پڑھنا، تمہاری حکومت کامیاب رہے گی. انتہائی تیز و ترار وزراء اور مشیروں کی ایک جماعت، یہ جو گورنر چینج ہوا ہے، جناب مسلم کی بیعت ہوئی ہے، مسجد بھری ہے، شہر بھرا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صفیں ختم ہو گئیں. ابن زیاد آ گیا. ابن زیاد کیوں آیا؟ وصیت تھی. دیکھیں پوری تاریخ ہے. تو اب وصیتوں پر وصیتیں، مشیروں کی ایک جماعت یزید کے ساتھ ہر وقت جو اسے گائیڈ کر رہی. اور اس دوران میں یہ جملہ باقاعدہ وصیتوں کا حصہ ہے کہ دیکھو جو اہل حجاز ہیں، بظاہر ان میں سے جو بھی شخص ہے اہل حجاز والا، حجاز کا رہنے والا، اس کا احترام کرنا. 3 علاقے ہیں حجاز یعنی مکہ اور مدینہ، عراق اور شام. یہ 3 ایسے علاقے ہیں کہ اگر ان میں حالات گرفت میں رہے تو حکومت کو دوام رہے گا. جہاں اس میں کہیں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر حکومت نہیں چل پائی. لہذا خاص وصیتیں 3 علاقوں کے لیے کی. حجاز کے لیے وصیت یہ کی امیر شام نے اپنے بیٹے کہ دیکھو اہل حجاز کے ساتھ ہمیشہ عنایت کرنا، ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہنا، چاہے ظاہری احترام کیوں نہ ہو. عراق والوں کے لیے خاص وصیت کی، اگر عراق والے تجھ سے روزانہ گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ کریں تو روزانہ گورنر تبدیل کرنا بہتر ہے اس سے کہ عراق والوں کی تلواریں تیرے خلاف نکل آئیں. یہ جملہ اور اس پر پوری اسٹریٹجی بنائی گئی. اور پھر شام کے لیے خاص وصیت کی، سن جب کبھی تجھے اپنے دشمنوں سے خطرہ محسوس ہو تو خاص مورد عنایت جو اہل شام ہیں ان سے مدد لینا. یہ تمہارے حامی، یہ تمہارے مددگار ہیں، تم پر جان فدا کریں گے. لیکن ایک انتہائی اہم آرڈر ساتھ میں دیا کہ دیکھو جب دشمنوں کا خاتمہ شامیوں کے ذریعے سے، جو تمہارے ہمیشہ وفادار رہیں گے، کر لینا تو خبردار ان کو ان کی بیرکوں میں واپس بھیج دینا. شامیوں کو جس علاقے کو فتح کیا اس علاقے میں ایک دن رہنے کی اجازت نہ دینا، فوراً ان کو واپس شام کی جانب منتقل کر دینا. اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ جس کے عقیدے کو دیکھتے ہیں ویسا بن جاتے ہیں، جس رسم کو دیکھتے ہیں، جس عادت کو دیکھتے ہیں ویسا بن جاتے ہیں. ایک ننھی سکینہ کے مصائب نے شام میں کتنے عزاخانے بنوا دیے. تو باقاعدہ ملکوں، باقاعدہ شہروں کے بارے میں یہ وصیت کی. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے بارے میں وصیت کی، نام میں لینا نہیں چاہتا. ایک کے بارے میں یہ کہا کہ اگر وہ شور مچائے، پریشان کرے، کچھ دے دینا، خاموش ہو جائے گا. دوسرے کے بارے میں کہا کہ اگر وہاں سے کوئی پرابلم ہو اسے کسی اور مسئلے میں مشغول کر دینا، وہ مسائل کے اندر مشغول رہنا ہی اچھا سمجھتا، اس کو مصروف کر دینا، وہ مصروف ہو جائے گا. ہاں خبردار حسین ابن علی سے کسی قسم کا سروکار نہ رکھنا، خبردار ان کو نہ چھیڑنا، خبردار ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا. جس حد تک ان سے پرہیز کر سکو پرہیز کرنا، اور اس وقت تک ان سے جنگ نہ کرنا جب تک یہ علناً جنگ میں پہل نہ کریں. اس لیے کہ یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر جنگ ہو جائے، جملہ سنیے گا، اور اگر جنگ ہو جائے تو حسین کی مرضی کی جنگ نہ لڑنا، اپنی مرضی کی جنگ لڑنا. حسین نے اس جنگ کو مدینے سے نکالا ہے، حسین نے اس جنگ کو کعبے سے نکالا ہے، کربلا کے کھلے میدان میں لے کر آئے ہیں. تو یہ تاریخ ہے. اب امام حسن کی شہادت کے بعد یہ تو میں نے بتا دیا اسٹریٹجیز. انتہائی سختی کے ساتھ آقا حسین تحت نظر، بظاہر کوئی شور شرابہ نہیں ہے. دیکھیے بہت اہم اسٹریٹجی، بہت اہم سیاست کہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے، پبلک کے سامنے کوئی بات نہیں ہے، لیکن
اندرونی طور پر خط و کتابت چل رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک ایک واقعے کی جانب امام کو متوجہ کروایا جا رہا ہے۔ امام نے اپنے گھر میں ایک کنیز کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ یا امام نے شادی کی یا امام نے کسی کے ساتھ اس کا ازدواج کروایا۔ باقاعدہ امیر شام نے خط لکھا اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ نام کی کنیز ہے اور اس انداز میں شادی ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے خصوصی معاملات بھی ہمارے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور آپ کے عمومی معاملات بھی ہمارے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ خبردار قیام اور احتجاج اور خروج کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیے گا۔ اچھا، ان تمام باتوں کے ساتھ ذہن ترین بات، اس زمانے میں ایک عمومی حالت جو لوگوں کی بن گئی تھی، وہ کیا بن گئی؟ لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں علی کے ساتھ دشمنوں کے خلاف، جنہوں نے امام حسن کا ساتھ دیا، بعد میں انہی کی وجہ سے، انہی کی نالائقی کی وجہ سے آقا حسن نے سلو کی۔ امام حسن علیہ السلام ہمیشہ فرماتے تھے میں کبھی سلو کے لیے راضی نہیں تھا۔ یہ غلط تصور ہے، یہ پڑھا جاتا اور کہا جاتا ہے، نہیں، اسٹیٹمنٹ امام کا یہ ہے کہ اپنے ان ساتھیوں کی کمزوری کی وجہ سے مجھے سلو کرنا پڑی، ورنہ حسن تا آخر دم جنگ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ اب یہ سارا پروپیگنڈا، وہ سارے مسائل 3 قسم کے اذہان بن چکے ہیں ان لوگوں کے، جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، جنہوں نے امام حسن کا ساتھ دیا۔ ایک جنرل پبلک، 3 قسم کے گروہ۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو بنی امیہ کی ان روایات، احادیث، پروپیگنڈے کی وجہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے عقیدہ تبدیل کر دیا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو تلوار، فقر اور خوف اور لالچ کی وجہ سے اپنے دین کو تبدیل کرتا ہے۔ اور ایک گروہ جو چھوٹا گروہ ہے وہ ہے کہ جو آشنا ہے کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، لیکن خوف اتنا زیادہ کہ حتیٰ تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں، یہ جملے پورے ریفرنس کے ساتھ، کہ ایک شخص نے باقاعدہ یہ کہا کہ دیکھو مجھے ملحد کہہ دو، مجھے کافر کہہ دو، مجھے مرتد کہہ دو، مجھے شیعہ نہ کہنا، اس لیے کہ اگر ملحد کے نام سے پہچانا جاؤں گا، کافر کے نام سے پہچانا جاؤں گا، میری عزت محفوظ رہے گی، میرا گھر محفوظ رہے گا، میرا مال محفوظ رہے گا، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ میں شیعہ نے علی میں سے ہوں تو حالات اتنے سخت۔ اور ان حالات میں اب سوچئے گا کہ امام حسین کو ایک جانب اہل بیت کی عظمت کو روشناس کروانا، دوسری جانب ان بگڑتے ہوئے عقائد کو سنبھالنا، اور تیسری جانب وہ جب اس قسم کی حکومتیں آتی اور ایک طوفان بدتمیزی جو پھیل جاتا، جہاں ناچ گانا عام ہو جاتا، جہاں شراب عام ہو جاتی ہے، جہاں رزق خدا کا اسراف ہوتا ہے، جہاں حقوق کی پامالی ہوتی ہے، مختصر یہ کہ جہاں پر اخلاقی اور انسانی اقدار گرتی، تو اب ان گرتی ہوئی اقدار کو سنبھالنا، اور تنے تنہا حسین۔ سمجھ میں آیا کہ آقا حسین نے ان 10 سالوں کو کس انداز میں گزارا ہوگا؟ اور پھر جس وقت یزید کی حکومت آتی، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حسین کربلا کو سجانے جا رہے ہیں، تو بس ہمیں ملتا سیرت امام حسین کے اعتبار سے وقت تھوڑا سا میرے پاس، لیکن یہ وہ گوشے ہیں جو کبھی بیان ہی نہیں کیے جاتے امام حسین کے بارے میں، سوائے کربلا کے کچھ اور نہ بیان کیا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے۔ تو بس تیمناً اور تبرکاً سیرت امام حسین سے ان حالات کو نگاہوں میں رکھیے گا۔ ایک جانب اسراف کا وہ عالم ہے، رزق کی پامالی کی جا رہی ہے، وہ پوری تفصیل امیر شام کا وہ دسترخوان اور وہ ساری باتیں کہ جن کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، اور ادھر سیرت امام کیا، غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مستراح میں پہنچتے ہیں، اور وہاں مستراح میں داخل ہونے وقت اپنے غلام کو دروازے پہ کھڑا کرتے ہیں، جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا۔ امام اس ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، اس ٹکڑے کو دھوتے ہیں، اور دھونے کے بعد اپنے غلام کو دیتے ہیں
کہ ذرا اسے اپنے پاس رکھنا. اور اس کے بعد فراغت کے بعد میرا مولا, دیکھیے مسترا سے روٹی کا ایک ٹکڑا ملا کہ جسے امام دھوتے ہیں. سوچئے گا اس زمانے کو ذہن میں رکھیے گا کہ کس طرح ہماری بڑی بڑی پارٹیوں میں آپ کو دکھائی دے گا, یہ شادیوں میں کس طریقے سے رزق کی توہین ہوتی. اس زمانے کے مزاج کو امام نے سنوارنا. واپس پلٹے اور اس کے بعد غلام سے پوچھا کہ تیرے پاس جو میں نے روٹی کا ٹکڑا رکھوایا تھا وہ کہاں؟ کا فرزند رسول, میں نے اس کے احترام کی خاطر اسے کھا لیا. امام کا غلام, میں نے احترام کی خاطر اس رزق کو کھا لیا. بس امام نے اتنا سنا, کہا کہ جا میں نے خدا کی راہ میں تجھے آزاد کر دیا. اب سنیے گا, لوگوں نے پوچھا فرزند رسول ٹھیک ہے اس نے اچھا کام کیا, لیکن ایک غلام کو آزاد کر دینا فقط اس لیے کہ ایک روٹی کا احترام کیا. تو امام نے جواب دیا, سنو, جو اس طرح سے رزق کا احترام کرتا ہے خدا اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. جسے خدا آزاد کر دے میں کیسے غلام بنا سکتا ہوں؟ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. اب تجوریوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یاد رکھیے معاشی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ سیدانیاں کوڑے کے ڈھیر سے رزق کو جمع کر رہی ہیں. شدید حالت, شدید. اور معاشرہ اتنا بھکاری ہو گیا کہ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب موقع پرست لوگوں کی ضرورتوں کو کیش کرتے ہیں. تمہیں قرضہ چاہیے, تمہیں پیسہ چاہیے, ہم تمہیں پیسہ دیں گے. کچھ کہے گا نہیں, ادھر اس سے پیسہ ملا, اس کا رزق اس کے شکم میں گیا, سافٹ کارنر پیدا ہو گیا, محبت پیدا ہو گئی. اب احتجاج نہیں کرے گا, اب غصہ نہیں کرے گا, اب شور نہیں مچائے گا. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے. ضرورتوں کو خریدا جا رہا تھا. ایک شخص قرضوں میں جکڑا ہوا, امام کی خدمت میں آیا, مولا قرض اتنا زیادہ ہے چکا نہیں سکتا, اور جس نے قرض دیا ہے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے, مولا مدد کیجیے. اب امام کا جواب سنیے گا. امام فرماتے ہیں سنو, ہم جو عطا کرتے ہیں تو معرفت کے مطابق عطا کرتے ہیں. میں تم سے کچھ سوال کروں گا تو میرے سوالوں کے جواب جتنی تمہاری معرفت ہوگی اتنا ہم عطا کر دیں گے. اور اس کے بعد اس سے کچھ سوال کیے, اور سوال یہ فرمایا, یہ بتاؤ دنیا میں ہلاکت سے, ضلالت سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا خدا پر توکل اور بھروسہ کرنا. کہا احسن. پھر فرمائیے بتاؤ ایک انسان کے لیے اس دنیا میں زینت اور زیور کیا ہے؟ کہا اس کا عالم ہونا حلم اور بردباری کے ساتھ. فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو, یعنی اس کے پاس علم نہ ہو, تو پھر, تو کہا مولا تو پھر ایسا دولت مند ہو کہ جس کے ساتھ جود و سخا ہو. فرمایا اگر ایسا بھی نہ ہو تو کہا مولا پھر وہ ایسا فقیر ہو جس کے اندر صبر ہو, جس کے اندر استقامت ہو. فرمایا کہ اگر ایسا بھی نہ ہو, کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے, یعنی وہ عالم ایسا نہیں ہے کہ جو بردبار ہو, نہ وہ ایسا دولت مند ہے کہ جو جود و سخا رکھنے والا ہو, نہ ایسا فقیر ہے کہ جو صبر اور استقامت رکھنے والا ہو, تو پھر ایسے آدمی پر کاش آسمان سے بجلی گرے, وہ جل کے راکھ ہو جائے, اس لیے کہ اس کا زمین سے نیچے رہنا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے. امام نے کہا احسن تم, اور ایک مرتبہ اس کے قرضے کو ادا کر دیا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور پھر ایک آدمی نے سوال کیا, مال کا تقاضا کیا, اس کا بھی قرض ہے. میں نے بتایا ضرورتوں کو خریدا جا رہا ہے, لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اس طریقے سے گھسائی جا رہی ہے. امام اس سے فرماتے ہیں اس کا قرض ادا کرنے کے بعد, سنو یاد رکھو جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو, 3 آدمیوں کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا. یا وہ دیندار ہونا چاہیے, یا وہ جوان مرد ہونا چاہیے, یا وہ اچھے حسب اور نسب کا آدمی ہونا چاہیے. ان کے علاوہ کسی اور سے خبردار تقاضا نہیں کرنا.
ان کے علاوہ خبردار کسی اور سے سوال نہ کرنا، اس لیے کہ جو دیندار ہے جب تم اس سے سوال کرو گے اپنے دینداری کی وجہ سے تمہیں عزت کے ساتھ دے دے گا، اور وہ جو جوان مرد ہے جب تم اس سے سوال کرو گے تو اپنی جوان مردی کو باقی رکھنے کے لیے تمہیں عزت سے دے دے گا، اور وہ جو اچھے حسب نسب کا شریف خاندان کا آدمی ہے جب اس سے مانگو گے تو وہ جانتا ہے کہ دوسروں سے سوال کرنا کتنی ذلت کی بات ہے، کتنا مشکل کام ہے کہ ایک انسان دوسروں کے سامنے سوال کرے، وہ تمہاری تکلیف کو محسوس کرتا ہے، عزت کے ساتھ تمہیں دے دے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اور پھر دشمنان اہل بیت بنی امیہ پوری کوشش کہ جہل ہر طرف پھیل جائے۔ مولا کائنات کا یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب پوچھا گیا یا علی یہ بتائیے کہ آپ کے سب سے بڑا دشمن کون ہے، دشمنوں کی فہرست ہے مولا کائنات کی، نام ہے، تاریخ میں موجود ہیں، لیکن علی نے جب نام لیا اپنے دشمن کا تو فرمایا سب سے بڑا دشمن کہ جس کی گردن میں سب سے پہلے کاٹوں گا وہ ہے جہالت۔ اور اسی لیے امام حسین کے خاص فرامین اس زمانے کے اندر موجود ہیں۔ سنو، جو ہمارے علوم کو یتیمان آل محمد تک پہنچاتا ہے اور اس انداز میں کفالت یتیمان آل محمد کرتا ہے تو یہ شخص اس آدمی سے جو کسی یتیم کی مالی مدد کرے، غذا کے ذریعے سے مدد کرے، لباس کے ذریعے سے مدد کرے، اس کے مقابلے میں اس آدمی کی کہ جو علم کے ذریعے سے یتیمان آل محمد کی سرپرستی کرے، یعنی یتیمان آل محمد وہ اہل بیت کے چاہنے والے کہ جنہیں علم نہیں ہے، جنہیں ہدایت کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، اگر وہ علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کرے تو اس کا مقام اس شخص سے اتنا ہی افضل ہے، اتنا ہی بڑا ہے جتنا سورج کا مرتبہ ستاروں کے مقابلے میں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ہمارے علوم کو یتیمان آل محمد تک پہنچاتا ہے، ہمارے چاہنے والوں تک پہنچاتا ہے، تو امام فرماتے ہیں یاد رکھو ہر حرف کے مقابلے میں ایک قصر جنت میں خدا اس کے لیے بنوا دیتا۔ امام حسین علیہ السلام، اس لیے کہ علوم جب پھیلے گا اور جب جہل ناکام ہو جائے گا تو جہاں پر علم کی کامیابی ہوتی ہے وہیں پر حسینیت کامیاب ہوتی ہے، اور جہاں پر جہل کامیاب ہو جاتا ہے چاہے وہ شام ہو چاہے وہ کوفہ ہو تو ابن ملجم کی تلوار کامیاب ہو جاتی۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا خبردار علم کی نشر و اشاعت، ہاں یہ ذہن میں رہے، وہ علم کہ جو اہل بیت سے آیا ہو، وہ نہیں کہ جس کو آپ کی عقل کہتی ہو، وہ نہیں کہ جس کو آپ کی مرضی کہتی ہو، وہ نہیں کہ جس کو آپ کا موڈ کہتا ہو، اچھا برا جیسا، بھئی یتیم کی کفالت اچھے مال سے ہوگی، اچھے رزق سے ہوگی، زہر کے ذریعے سے، بری غذا کے ذریعے سے، نجس غذا کے ذریعے سے یہ کفالت نہیں ہوگی۔ اور اگر پیٹ بھر بھی دیا جائے تو وہ آدمی یہی کہے گا کاش کہ تم اسے بھوکا رہنے دیتے، کم سے کم اس کا جسم زہر آلود تو نہ بنتا۔ تو کفالت یتیمان آل محمد نشر و اشاعت علوم اہل بیت کے ذریعے سے، لیکن وہ علوم جو صحیح علوم ہیں، وہ احکام جو صحیح احکام ہیں، وہ شریعت جو صحیح شریعت ہے، اپنی مرضی کی شریعت، اپنی مرضی کے احکام، اپنی مرضی کے عقائد نہیں، اہل بیت کی بارگاہ سے اوکے ہونے کے بعد پھر ان علوم کو جو بھی نشر کرے گا تو امام حسین کی یہ روایت پوری ہو جائے گی، اور بس انسانی اقدار کو اس طریقے سے بلند کیا۔ میں ربط مسائل کر رہا ہوں، اس انداز میں بلند کیا۔ امام کا اپنا باغ ہے، امام اس باغ میں پہنچے، باغ میں امام کا ایک غلام ہے جو باغ کی رکھوالی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ امام مائے اصحاب ہیں اور چاہتے ہیں کہ اصحاب کی کھجوروں کی دعوت کی جائے۔ دیکھا کہ وہ غلام کھانا کھا رہا ہے اور اس غلام کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا، دوسرا لقمہ اس کتے کے سامنے ڈال دیتا۔ امام نے کچھ دیر وہ منظر دیکھا اور اس کے بعد پوچھا انسانی اقدار کو کس طرح سے بلند کرنا ہے۔ پوچھا کہ اے فلانے یہ بتا کہ تو خود تو غذا کھا رہا ہے،
لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اس کتے کے آگے ڈال دیتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اچھا وہ غذا کھاتا بھی جاتا ہے اور یہ جملے بھی کہتا جاتا ہے الحمدللہ خداوند عالم تیرا شکر، رحمت نازل کر میرے مولا حسین پر اسی طریقے سے جس طریقے سے ان کے بابا علی پر نازل فرماتا تھا. تو مولا نے پوچھا کہ تو یہ عمل کیوں کر رہا ہے کہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ اس سب کو دے دیتا ہے، اس کتے کو دے دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے مولا جس وقت میں لقمہ کھا رہا تھا پہلا لقمہ، تو میں نے دیکھا کہ یہ عجیب نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا اور مجھے شرم آ گئی، اس لیے کہ میں نے سوچا میں بھی اس باغ کی رکھوالی کرتا ہوں، یہ بھی اس باغ کی رکھوالی کرتا ہے، تو جس طرح میں آپ کا نمک کھانے کا حق رکھتا ہوں یہ بھی آپ کے نمک کھانے کا حقدار ہے. تو مجھے برداشت نہ ہو سکا، مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی اور میں نے اس جانور کے ساتھ اپنے کھانے کو تقسیم کر دیا. بس اتنا سننا تھا. امام نے اس غلام کو آزاد کر دیا. اب تک وہ غلام جو مطمئن تھا گھبرا کے کہتا ہے مولا آپ نے آزاد تو کر دیا لیکن میں چاہتا ہوں اسی باغ میں رہ کر آپ کی خدمت کرتا رہوں. امام نے فرمایا جا، یہ باغ بھی میں نے خدا کی راہ میں تجھے بخش دیا. اب سنیے وہ غلام کیا کہتا ہے، مولا جب آپ نے خدا کی راہ میں یہ باغ مجھے بخش دیا ہے تو میں بھی خدا کی راہ میں یہ باغ آپ اور آپ کے دوستوں کے لیے وقف کرتا ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. نیکی کا حکم دینا کافی نہیں ہے جب تک اس انداز میں نیکیوں کی، مردانگی کی، جوان مردی کی اس طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، انسانی اقدار اخلاق معاشرے میں پنپ نہیں سکیں گے. یہ اسی وقت پھیلتے ہیں، یہ اسی وقت نشو و نما پاتے ہیں، یہ اسی وقت کلیاں پھول بنتی ہیں کہ جب ایسے نیک افراد کی مدد بھی کی جائے، ایسے نیک افراد کی نیکیوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو آقا حسین کی سیرت کا انداز بھی، کسی کو اگر ایک جانور پر رحم آ جائے تو مولا اسے بھی آزاد کر دے اور باغ اس کو بخش دے. اللہ اکبر. لیکن جس وقت حسین پر مظلومیت کا عالم آیا، عزیزوں یہ جملہ کیا قیامت سے کم نہیں ہے. 3 دن تک زہرا کے لال کا لاشا بے گور و کفن. یہ اسی سخی حسین کا جنازہ ہے، یہ اسی نواسہ رسول کا جنازہ ہے جس نے انسانی اقدار کو اس طریقے سے ترقی دی ہے، اس طریقے سے پالا ہے. آج وہی حسین بے گور و کفن. علی ابن حسین اپنے بابا کو دفن کر چکے، اپنے بابا کو دفن کر چکے. علی اصغر کو سینہ حسین کے پاس لٹا چکے، علی اکبر کو پائندیے حسین میں دفن کر چکے، گنجے شہیدہ آمادہ کر دیا. اور اس کے بعد جب بنی اسد کے لوگ امام کی خدمت میں آئے، مولا سجاد کیا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے رو کے کہا نہیں، ابھی ایک شہید کا لاشا باقی ہے. بس یہ کہہ کے سید سجاد نے ترائی کا رخ کیا. اب جو نہر کے کنارے پہنچے تو بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں واللہ ہم نے ایک جنازہ دیکھا جو پامال بھی تھا، جس کا سر بھی موجود نہیں تھا اور جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے. کہا پہچانو یہی میرا چچا عباس علمدار. اجرکم اللہ. آخر سید سجاد نے عباس کو دیگر شہداء کے ساتھ دفن کیوں نہ کیا؟ ایک خود وصیت عباس تھی، آقا حسین میرا لاشا خیمے میں لے کے نہ جائیے گا اس لیے کہ میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں. اور دوسری وجہ شاید یہ ہو اس لیے کہ عباس کی عظمت دنیا کے سامنے روشن کرنا تھی. اس لیے کہ اب زمانہ گزرے گا جہاں
حسین کا سنہرا گنبد چمکے گا، اسی حسین کے گنبد کے کنارے باب الحوائج، باب الحسین عباس علمدار کا گنبد چمکے گا، جس کی عظمت یہ ہوگی کہ کربلا کا رہنے والا ایک مومن جو دن میں 3 مرتبہ آقا حسین کے حرم کی زیارت کے لیے جاتا تھا، اور 10-15 دن میں صرف 1 مرتبہ آقا عباس کے حرم کی زیارت کے لیے جاتا تھا، ایک دن اس نے دیکھا سید زیادہ ہے، کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا خواب میں آئی ہیں، لیکن دیکھتا ہے کہ چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں، گھبرا کے پوچھتا ہے بی بی آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ تو جواب یہ ملتا ہے سن میں اس لیے ناراض ہوں تو میرے بیٹے کی قبر کی زیارت کیوں نہیں کرتا؟ گھبرا کے کہتا ہے اے شہزادی ارے روزانہ 3 مرتبہ میں آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہوں، تو 1 مرتبہ جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا مگر تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کیا عباس میرا بیٹا نہیں ہے؟ کیا عباس میرا بیٹا نہیں ہے؟ جس طرح حسین میرا فرزند ہے ویسے ہی عباس میرا لال ہے۔ بس 1 مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، بنی اسد کے لوگ ساتھ میں ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی خاک ہٹائی اور اسی مقام پر پہلے سے آمادہ شدہ قبر موجود ہے۔ سید سجاد قبر کے نیچے اترتے ہیں، قبر کے اندر اترتے ہیں، اور 1 مرتبہ بنی اسد کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ خبردار تم میرے ساتھ نہ آؤ، اس لیے کہ وہ فرشتے میری مدد کے لیے آ گئے ہیں جنہیں خدا نے عباس کی تدفین کے لیے بھیجا۔ کچھ دیر تک بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ منظر دیکھ کے رہے، سید سجاد جناب عباس کے لاشے کو منگواتے ہیں، جناب عباس کا لاشا 1 مرتبہ بنی اسد کے لوگ لے کر آتے ہیں، سید سجاد بڑی احتیاط کے ساتھ عباس کا پامال لاشا قبر میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو بنی اسد کے لوگ دیکھ رہے ہیں نا ان کو فرمایا سنو تمہارا بہت بہت شکریہ، لیکن کچھ دیر کے لیے اب مجھے عباس کے ساتھ تنہا چھوڑ دو، تم لوگ ذرا دور چلے جاؤ۔ بنی اسد کے لوگوں نے حکم کی تعمیل کی، قبر سے ذرا دور چلے گئے، لیکن کافی دیر گزر گئی، سید سجاد قبر سے برآمد نہ ہوئے۔ بنی اسد کے لوگ گھبرا کے آگے بڑھے، ایسا تو نہیں شدت غم سے سید سجاد کی شہادت ہو گئی؟ اب جو قبر میں جھانک کے دیکھا ایک عجیب منظر دکھائی دیا، کیا دیکھتے ہیں؟ سجاد نے عباس کے لاشے کو سینے سے لگایا ہوا ہے، روتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے ہیں چچا عباس ارے آپ کربلا میں سنیے میں کوفے سے آ رہا ہوں، ہزاروں کا مجمع، بے مقنا و چادر بیبیاں، کوئی زینب کا نام لے رہا، کوئی الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. درود پڑھ دیجئے محمد. حدیث مبارکہ ثقلین کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے احیاء دین اور معصومین علیہم السلام کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور اس ضمن میں گزشتہ شب کچھ ان حالات کا تذکرہ کیا گیا کہ جن حالات سے امام حسین علیہ السلام کو سابقہ رہا، اور خاص طور پر وہ اہم کام کہ جس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کی وجہ سے اسلام کیوں زندہ ہوا، اور بنا لا الہ است حسین کا مطلب کیا. تو اہم ترین کام جو کربلا والوں نے انجام دیا کہ جس میں عصر عاشور سے پہلے میر کارواں، میرے آقا مظلوم، اور عصر عاشور کے بعد میر کارواں بیمار امام. اور قدر مشترک یہ ہے کہ چاہے میر کارواں امام حسین ہوں یا امام سجاد، دونوں اماموں کی مدد میں پیش قدم زینب مرضیہ. اور یہی وہ جہاد ہے کہ جس کے ذریعے سے اہم ترین کام کہ جس کی بازتاب آنے والی تاریخوں میں مختلف عنوانات سے سنائی دیتی رہی اور دیتی رہے گی، وہ یہ کہ خبردار امویت کسی اور شے کا نام ہے اور اسلام کسی اور شے کا نام. بنی امیہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کی تعلیمات وہ ہیں کہ جو بنی امیہ کی فکر، بنی امیہ کے مزاج اور بنی امیہ کے طرز حکمرانی سے بالکل مختلف. آج ہمیں بہت آسانی سے یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی کہ بنی امیہ کا مطلب کیا ہے اور اسلام کا مطلب کیا ہے. عزیزو یاد رکھو، یہی صدقہ ہے حسین کا، وَإِلَّا اگر حسین نہ ہوتے تو جس طرح سے ہر قوم کا مزاج یہ رہا کہ بہت جلدی تاریخ کو بھلا دیتی. ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے اپنے وطن میں 4 سال نہیں گزرتے، 5 سال نہیں گزرتے اور لوگ تاریخ کو بھلا دیتے ہیں، مجرموں کو فراموش کر دیتے ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ میری تقریر کا مزاج کبھی بھی سیاسی نہیں رہا، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ دین سیاست سے الگ، لیکن جس قسم کی سیاست آج کل دنیا میں چل رہی، یقیناً اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو آج کی عوام ہو یا آج سے 1400 سال پہلے کی عوام ہو، عزیزو عوام کا حافظہ بہت کمزور ہوتا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ آپ آگے تشریف لے آئیے تاکہ پھر تسلسل کے ساتھ میری گفتگو جاری رہے. میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمیشہ آپ کو یہ مجھے زحمت دینا پڑتی ہے. جو حضرات وسط میں موجود ہیں ان سے بھی زحمت کی گزارش ہے، درود پڑھتے رہیں محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. بہت بہت شکریہ. تو اب عوام چاہے اس زمانے کی ہو، 60 سال پہلے کی ہو، 1000 سال پہلے کی ہو، 1400 سال پہلے کی ہو، عوام کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ عوام کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے. عوام بہت جلدی حالات کو، بہت جلدی تاریخ کے مجرموں کو بھول جاتی ہے. آج جس بات کا شور مچایا جا رہا ہے اور جس NRO کی مذمت میں احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، کالم بھی لکھے جا رہے ہیں،
ڈبیٹس بھی کی جا رہی ہیں، یہ NRO یقیناً کہ صرف اپنی حکومت کو بچانے کی، توجہ رکھیے گا عزیزو، صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اربوں اور خربوں کے قرضے معاف کر دینا، کس نے کیا لوٹا، کس نے کیا جرم کیا، کس نے کس کا خون بہایا، NRO کے نام پر اس انداز میں مجرموں کے جرائم سے غمز نظر کر دینا، یقیناً یہ منطق کے بھی خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، اور یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ لیکن ہمارا کہنا صرف اتنا کہ آج ساری دنیا مل کر NRO کو نامنظور کر رہی، اور جو NRO کی حمایت کرے اسے ظالموں کا ساتھی گردان رہی۔ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آج سے 1400 سال پہلے دارالامارہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر جب ابو ذر NRO کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور انہیں جلا وطن کیا گیا، تو نہ ظالموں کو پہچانا گیا۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا NRO، ہزاروں اربوں خربوں، کسی نے خون بہا دیا، کسی نے بیت المال لوٹ لیا، کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا، لیکن چونکہ ان کے جاننے والے ہیں، چونکہ ان کو اگر معاف کر دیا تو ہماری حکومت بچی رہے گی۔ یہی وہ تاریخ کا NRO تھا کہ جس کے خلاف ابو ذر جیسا جہادی، ابو ذر جیسا وہ مجاہد، کہ دیکھیے رسول خدا کا یہ انداز ہے، کبھی اس انداز میں تاریخ کو دیکھیے گا۔ رسول نے امت کو قدم قدم پہ متوجہ کر دیا، ہر مقام کے مطابق، ہر زمانے کے مطابق کچھ کسوٹیاں رسول نے تاریخ اسلام میں سجا دیں کہ دیکھو، جب تمہیں حق اور باطل میں تمیز نہ رہے تو میں کچھ لوگوں کو معین کر کے جا رہا ہوں، جب بھی تمہیں مشکل ہو جائے، جب بھی تمہیں پریشانی ہو تو دیکھو یہ میں شخصیتیں معین کر کے جا رہا ہوں۔ اب ہم نے دیکھا مختلف شخصیتوں کو رسول نے معیار تشخیص حق از باطل قرار دیا، اور ان شخصیات کو ان زمانوں میں سمجھنا ہوگا کہ جس زمانے میں ان شخصیات پہ ظلم ہوا، جب بھی اس کسی شخصیت پر ظلم ہوا، اب مسلمانوں کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول فرما چکے ہیں کہ میری حمایت ان کے ساتھ ہے، رسول ان کی فضیلت کو بیان کر چکے ہیں۔ اب ان میں سے جو شخصیت بھی جس زمانے میں جس شخص کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنے تو اب تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مظلوم ہے وہ کون ہے، جو ظالم ہے وہ کون ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان یہ کہہ کے ایک نئی NRO کا اجرا کر دے کہ جو مظلوم ہے وہ بھی صحابی ہے، جو ظالم ہے وہ بھی صحابی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نہ اس کو برا کہہ سکتے ہیں، ہم نہ اس کو برا کہہ سکتے ہیں۔ یقین مانیے رسول نے شاید اسی مزاج تاریخ کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے 3 شخصیتوں کا تذکرہ کر دیا تھا، اور تذکرہ اس انداز میں کیا تھا کہ اب یہ کسوٹیاں بن جائیں گی، جہاں کہیں تمہیں کچھ سمجھ میں نہ رہا ہو، جہاں حق اور باطل مخلوط ہو جائے تو اس شخصیت کا طرز عمل دیکھ لینا کہ یہ کس صف میں موجود ہے۔ اگر یہ مظلوموں میں ہے تو جو اس میں ہے کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ فرما دیا فاطمۃ بضعۃ منی من اذاھا اذانی ومن اذانی اذى اللہ۔ یاد رکھو یہ فاطمہ بضعۃ منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں میرا حصہ ہے، میرا جز ہے۔ جس نے اسے اذیت دی، جس کا مطلب کیا ہے، اب چاہے وہ کوئی ہو، جس نے اس کو اذیت دی تو ہم تردد نہیں کریں گے، تو اب تمہیں شک نہیں کرنا ہے۔ فاطمہ پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اب پہچان لو جو اس پہ ظلم کرنے والا ہے وہی تاریخ کا ظالم ہے۔ تو ایک
رسول نے معیار دیے ہیں ہر تاریخ کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے، اور پھر فرمایا سنو، دنیا میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر کوئی سچا ترین آدمی ہے تو وہ ابو ذر ہے۔ اب اگر ابو ذر دارالامارہ پہ کھڑے ہو کر کسی کی شکایت کر رہا ہو تو خبردار یہ نہ کہنا یہ طیش میں آ گئے تھے، انہوں نے غصے میں آ کے کچھ غلط الفاظ کہہ دیے، نہیں، رسول نے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے، ابو ذر کو معین کر کے جا رہا ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جوش میں آ جائے، غصے میں آ جائے، خوشی سے پھولا نہ سمائے، ہر حالت میں، چاہے خوشی کی حالت ہو، چاہے غم کی حالت ہو، چاہے غصے کی حالت ہو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی اور نہیں ہے۔ اب اگر ابو ذر کو کوئی جھٹلاتا ہوا دکھائی دے، جلا وطن کرتا ہوا دکھائی دے، تو اب تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہچان لو ظالم کہاں پر ہے، مظلوم کہاں پر ہے۔ اور پھر ایک اور کسوٹی، ایک اور معیار رسول نے دیا کہ ایک اور زمانہ آنے والا ہے، ایک زمانہ وہ ہے کہ جہاں پر باطل اور حق اس طرح مخلوط ہو جائے گا، دیکھو سیدہ کہاں پر ہے، جہاں پر حق اور باطل مخلوط ہو جائے گا، دیکھو ابو ذر کیا کہہ رہا ہے، جہاں حق اور باطل مخلوط ہو جائے گا، قرآن نیزوں پر آ جائے گا، دیکھو عمار یاسر کو کون قتل کر رہا ہے، کہ اس لیے کہ رسول کہہ کے چلے گئے اے عمار، تجھے فئتن باغیہ، وہ گروہ جو باغی ہوگا، جو گمراہ ہوگا، جو مضل ہوگا، جو ضال ہوگا، وہ تجھے ہلاک کرے گا۔ تو اب تاریخ میں صرف یہ دیکھنا ہوگا عمار یاسر کو کس نے قتل کیا، جس نے بھی قتل کیا وہ ظالم ہے، عمار مظلوم ہے، حق بھی سمجھ میں آ جائے گا، باطل بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہی بات یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ رسول اپنے بعد آنے والی امت کے لیے باتوں کو مبہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہیں، ہر چیز واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب سیدہ کے پاس بعض لوگوں نے آ کے کہا کہ بھائی علی کیوں نہ آئے، اگر علی آ گئے ہوتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، سیدہ کا ایک جواب ہے، اتنا بتاؤ غدیر خم کے بعد میرے بابا نے تمہارے لیے کوئی ایکسکیوز چھوڑا تھا؟ تمہارے لیے کوئی عذر باقی رکھا تھا؟ تو ہر مقام پر تاریخ کے رسول نے، ایسا نہیں ہے کہ مبہم تاریخ مسلمانوں کے پاس آئی ہے، ہر چیز اتنی واضح تھی۔ شجرہ ملعونہ زمانے رسول میں، رسول خدا کے بعد اتنا واضح ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ شجرہ ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مورخ اپنی شرح نہج البلاغہ کی 12ویں جلد کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں حضرت عمر سے، اور حضرت عمر یہ فرماتے ہیں واللہ، یہ آیت جو سورہ اسراء کی 60ویں آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، سورہ اسراء کی 60ویں آیت، ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ کی 12ویں جلد کے اندر حضرت عمر سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت رسول نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ رسول کے منبر پر کچھ بندر ناچ رہے ہیں، کچھ بندر کھیل رہے ہیں، جس خواب کو دیکھنے کے بعد رسول خدا اتنے فکر مند ہوئے تھے کہ خدا کی آیت نازل ہوئی تھی، اور پھر رسول نے سمجھایا تھا کہ یہ بندر کہ جو میرے منبر پر ناچیں گے، یاد رکھو ان کا تعلق بنی امیہ سے۔ بنی امیہ، شجرہ ملعونہ، یہ کوئی اجنبی باتیں نہیں تھیں زمانے رسول میں، یاد رکھیے گا۔ حتیٰ یہ عمر سعد تاریخ میں ملتا کہ باقاعدہ لوگ عمر سعد کو تانا دیا کرتے تھے، یہ ہے قاتل سبط رسول، یہ ہے قاتل سبط رسول۔ اور جب عمر سعد امام حسین کی خدمت میں آیا، اس لیے کہ پہلے محبت کا دم بھرا کرتا تھا، فرزند رسول
لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے میں اور خدا نہ کردہ سبط رسول کا قاتل؟ حسین نے سر جھکا کے اتنا ہی فرمایا، ارشاد فرمایا، سن عمر سعد، تجھے عراق کی تھوڑی سی گندم کے علاوہ کچھ اور تیرے حصے میں نہیں آئے گا۔ خاموش ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، حتیٰ یہ کہ حسن و حسین کا رسول خدا کا فرزند ہونا، فرزند رسول، یبنا رسول اللہ، یہ بات کبھی بھی زمانہ رسول میں، رسول کے فوراً بعد اور کافی عرصے تک کبھی بھی اصحاب میں اس بات پر کبھی اعتراض نہیں ہوا، کبھی کسی نے شک نہیں کیا کہ چونکہ حسنین فاطمہ کی اولاد ہیں اور نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی، لہذا حسنین کیسے فرزند رسول ہو گئے؟ نہیں، یہ بات اتنی راسخ تھی، اتنی مرتبہ رسول نے حسن و حسین کو اپنا فرزند کہا تھا کہ ہر صحابی بلا تشخیص بلا استثناء، ہر صحابی جب بھی حسنین میں سے کسی ایک کو مخاطب کرتا تھا تو بڑھ کے یہی کہتا تھا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ۔ کسی صحابی نے آج تک اس مسئلے کو نہیں اٹھایا کہ حسنین اس لیے کہ رسول کی بیٹی کی اولاد ہے، لہذا چونکہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، بس یہ بیٹی کی اولاد ہیں تو چنانچہ یہ رسول کی اولاد کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ کبھی کسی صحابی نے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس مسئلے کو نہیں اٹھایا۔ لیکن جس وقت معاویہ کا دور آیا ہے، جس وقت امیر شام کا دور آیا ہے، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، اہل بیت کی عظمت کو ختم کیا جائے۔ ساری زندگی امیر شام نے ہمیشہ حسن و حسین کو ان کی کنیت کے ساتھ بلایا، یا آقا حسن کو یہ کہہ کے بلایا یا ابا محمد، اور امام حسین کو یہ کہہ کے پکارا یا ابا عبداللہ، لیکن کبھی نہیں ملتا کہ امیر شام نے ان دونوں کو یبنا رسول اللہ کہہ کے پکارا، یبنا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہو، اس لیے کہ کوشش یہ تھی ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ فرزند رسول نہیں ہیں، یہ اولاد رسول نہیں ہیں۔ اور یہی وہ فکر تھی جو آگے چلی۔ تو ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، مامون کا زمانہ خلافت ہے، اور مامون وہی اعتراض وہی بات کرتا کہ آپ اپنے آپ کو رسول خدا کا فرزند کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اولاد اور نسل اور نام بیٹے کے ذریعے چلتا، بیٹی کے ذریعے نہیں چلتا۔ بھئی ایک آدمی اگر زیدی اور ایک آدمی اگر نقوی، تو اب اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی کے درمیان نکاح ہو تو جن کا بیٹا ہے، اب جو اولاد ہوگی، نقوی کا بیٹا تھا تو اولاد زیدی نہیں کہلائے گی، نقوی کہلائے گی۔ زیدی کا بیٹا تھا، نقوی کی بیٹی تھی، تو اولاد زیدی کہلائے گی، نقوی نہیں کہلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسل، نام چلتا ہے بیٹے کے ذریعے سے۔ یہی سوال میں نے بتایا، کبھی بھی اس کو ریز نہیں کیا گیا، کبھی بھی اس بات پر کوئی حرف نہیں آیا۔ ہر شخص حسنین کو ابن رسول اللہ کہتا تھا، لیکن جس وقت بنی امیہ برسر اقتدار آئی، پوری کوشش یہ کی گئی کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے نہیں یہ فرزند رسول نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی، بیٹے سے نسل چلا کرتی ہے۔ بس ایک مرتبہ مامون نے یہی بات امام سے یہ کہہ کے بیان کی کہ آپ اپنے آپ کو رسول زادہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کے تو کوئی بیٹا نہیں تھا، آپ تو فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں اور نسل بیٹی سے نہیں چلتی، تو کیسے اپنے آپ کو آپ ذریت رسول میں شامل کر رہے ہیں؟ جب یہ سوال اس نے کیا، پہلا جواب تو امام نے یہ ارشاد فرمایا، اے مامون اتنا بتا، اگر اس وقت میرے نانا رسول آ گئے، میرے جد آ گئے اور انہوں نے آ کر تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگا تو تیرا کیا جواب ہوگا؟
مامون مسکرا کے کہتا ہے اس سے اچھی اور میری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا رسول مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگے۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو رسول کبھی بھی مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے باپ ہیں، تمہارے باپ نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا تم کہتے ہو بیٹی سے ذریت آگے نہیں بڑھتی، کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ سورہ مبارکہ انعام کی 84 اور 85، 84ویں اور 85ویں آیت۔ امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ خدا اس آیتوں میں کس کی ذریت کے بارے میں بیان کر رہا ہے؟ مامون پڑھا لکھا ہے، فوراً کہتا ما قبل کی آیتیں موجود ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ما قبل کی آیتوں کی جانب یہ من ذُرِّيَّتِهِ کی ضمیر پلٹ رہی ہے، اور ما قبل کی آیتوں میں جناب ابراہیم کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے، تو خدا ذریت ابراہیم کو بیان کر رہا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا تو خدا من ذُرِّيَّتِهِ کے ذریعے سے ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی ذریت کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ اسی خدا نے اسی آیت میں جب ذریت ابراہیم کا تذکرہ کیا تو جہاں پر داؤد کا ذکر ہے، جہاں پر سلیمان کا ذکر ہے، جہاں پر ایوب و یوسف کا ذکر ہے، جہاں پر موسیٰ و ہارون کا ذکر ہے، جہاں پر الیاس کا ذکر ہے، وہیں پر عیسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ یہ بتاؤ عیسیٰ کا کوئی باپ تھا یا نہیں تھا؟ فوراً مامون کہتا ہے نہیں، عیسیٰ تو کلمۃ اللہ تھا، عیسیٰ تو معجزہ برحق خدا تھا، عیسیٰ وہ نبی تھا کہ جس کا باپ نہیں تھا، اس کی ماں جناب مریم تھی، ماں کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا۔ تو اب جناب امام نے ارشاد فرمایا اتنا بتا کہ جب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا تو عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں کیسے شامل ہو گیا؟ بس ایک مرتبہ مامون کہتا ہے اپنی ماں جناب مریم کے ذریعے سے جب اس نے اتنا کہا تو ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ جو عیسیٰ کو اس کی ماں مریم کے ذریعے سے نبی کی ذریت میں شامل کر سکتا ہے تو وہی خدا ہے کہ جو مریم کی شہزادی اور سردار فاطمہ کے ذریعے سے حسنین کو ذریت رسول میں شامل کر رہا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو یہ وہ تمام ہتھیار اور ہتھ کنڈے تھے کہ جو پروپیگنڈے کا زبردست ہتھیار تھا کہ جس کے ذریعے سے میں نے بتایا کہ عوام ویسے ہی اس کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، اور پھر بنی امیہ کا یہ پروپیگنڈا اپنے لیے فضیلتوں والی روایتیں، فضیلتوں والی حدیث، جو بات اہل بیت کے حق میں ہے، جو بات اہل بیت کی فضیلت میں ہے، اہل بیت کے ابن رسول ہونے پر اعتراض ہو رہا ہے، اہل بیت کی فضیلتوں کو کم کیا جا رہا ہے، اہل بیت کو رسوا و بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر انتہائی اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں اور بہت ساری باتیں ہمیں اس تاریخ کے اس پیریڈ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، وہاں پر دو بہت اہم باتیں ہیں جسے سمجھنا ہوگا۔ آگے چل کر تاریخ اسلام میں عقائد کے اعتبار سے دو عقیدے سامنے آتے ہیں، ایک جبر کا عقیدہ ہے اور ایک عقیدہ مرجئیت ہے۔ یہ دو عقیدے ہیں کہ جو اسلام میں علم کلام کی کتابوں میں، چاہے وہ شہرستانی کی کتابیں ہوں، چاہے وہ کسی اور عالم کی کتابیں ہوں، ہر کتاب کے اندر ان دو عقیدوں کا آپ کو تذکرہ مل جائے گا۔ وہ کہ جو جبر کے قائل ہوئے، وہ کہ جو مرجئیت کے قائل ہوئے۔ جبر کے قائل ہونے والے وہ لوگ تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ انسان اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ بس اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کی گردن کاٹ رہا ہے، کوئی کسی کا حق چھین رہا ہے، تو یہ حق چھیننے والا وہ شخص نہیں ہے، یہ اللہ ہے جو کام کر رہا ہے۔ انسان جو گناہ کر رہا ہے مجبور ہے، اللہ کروا رہا ہے۔ انسان جو نیکی کر رہا ہے مجبور ہے، اللہ کروا رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ جبر تھا۔ اور ایک عقیدہ مرجئہ۔ عقیدہ مرجئہ کیا ہے؟ یہ وہ عقیدہ ہے میم رے جیم حمزہ اور یہ اور اے، مرجئہ عین کے بغیر حمزہ۔ تو یہ عقیدہ مرجئہ وہ ہے کہ جس کا کہنا یہ تھا کہ بس ایک انسان
یاد رکھیے، بہت غور سے مومنین اس عقیدے کو سنیے گا کہ جس کی مذمت ہر قدم پر ائمہ علیہم السلام نے کی ہے، اور بہت زیادہ دقت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا عقیدہ غلطی سے کوئی مومن اپنے دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ عقیدہ مرجئہ علم کلام کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لینا، ائمہ نے قدم قدم پر اس عقیدے کی مخالفت کی ہے۔ اور عقیدہ مرجئہ یہ ہے کہ بس ایک آدمی جو کلمہ پڑھنے والا ہے بس یہ ایمان کافی ہے، اب اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے گناہ کبیرہ کرے چاہے گناہ صغیرہ کرے، ان گناہوں کی وجہ سے اسے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح رہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ایمان باقی رہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے بس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے عقیدہ مرجئہ کہ جس کی مذمت ائمہ علیہم السلام نے کی ہے۔ ان دونوں عقیدوں کو بنی امیہ نے بھی استعمال کیا، بنی عباس نے بھی استعمال کیا، لیکن یاد رکھیے تاریخ میں ان دونوں عقیدوں کی جو الف بے ہے، جو اوریجن ہے، جو ابتدا ہے، وہ امیر شام کے انہی حدیث کے کارخانوں سے ہوئی ہے۔ اس لیے کہ امیر شام جانتا ہے جب عقیدہ جبر پھیل جائے گا، اب چاہے میں یزید کو کہ جس کو لوگ جانتے ہیں کیسا ہے، کس قماش کا آدمی ہے، کیسا ظالم آدمی ہے، کیسے اس کے اعمال ہیں، جب عقیدہ جبر لوگ قبول کر لیں گے تو بس یہی ذہن میں آئے گا بھائی یزید ہے، اس کو بنانے والا بھی خدا ہے، خدا ہی نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، یہ قضا تھی، یہ قدر تھی، یہ اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا، بس ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، تقدیر کے ہاتھوں خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ غلط تصور قضاء و قدر یہ پھیلایا گیا، باقاعدہ خاص پلاننگ کے تحت جبر کے عقیدے کو پھیلایا گیا، اور پھر مرجئے کے عقیدے کو پھیلایا گیا، اس لیے کہ اب بنی امیہ جو ظلم کرے، چاہے کسی کی گردن اڑا دے، چاہے کسی کے حق پہ قبضہ کر لے، چاہے آل محمد کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لے، ان کے ان گناہوں کی جانب نہ دیکھو، چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو، بس یہ دیکھو بھائی بنی امیہ والے لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں نا، تو ایمان کا اظہار تو کر رہے ہیں، بس ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ایمان کا اظہار کافی ہے، اب چاہے کبیرہ گناہ کریں چاہے صغیرہ گناہ کریں۔ باقاعدہ ان دو عقیدوں کو پورے شد و مت کے ساتھ امیر شام کے دربار سے نشر کیا گیا۔ آج مومن کو سوچنا چاہیے، اگر وہ یہ عقیدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ چاہے میں کسی کا حق ماروں، چاہے میں کسی کے مظلوم کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں، چاہے کسی کے مال کو ہڑپ کر جاؤں، چاہے میں شراب پیوں، چاہے میں حرام کروں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، بس میرے دل میں محبت ہے، بس میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھنا کافی ہے۔ یاد رکھو قدم قدم پر اہل بیت نے اس عقیدے کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ اس عقیدے کو مرجئہ کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور مرجئہ کا عقیدہ وہ ہے کہ چاہے امام حسین ہوں، چاہے امام زین العابدین ہوں، چاہے امام جعفر صادق ہوں، ہر فرد آل محمد نے اس عقیدے کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کی ہے اور بیان کیا ہے۔ یاد رکھو دیکھیے ایک بات ہے جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ طے ہو گیا ہے، ایک عجیب سرکل سا بن گیا ہے، اس انداز میں یہ لطیف سرکل بنا ہے کہ اگر آپ خدا کے پاس براہ راست جانے کی کوشش کریں کہ ہم کسی وسیلے کو نہیں مانتے، ہم کسی کو درمیان میں نہیں مانتے، بس اللہ کی بات کرنی ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے، براہ راست ڈائریکٹ جو اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، اللہ کا سوال ہوگا بتاؤ محمد و آل محمد کہاں ہیں؟ محمد و آل محمد کے ذریعے سے مجھ تک آنے کی ضرورت ہے، مجھ تک آنے کی کوشش کرنا۔ تو جب اللہ کے پاس براہ راست جانے کی کوشش کی تو وہاں سے جواب آیا محمد و آل محمد کے ذریعے سے آؤ، اور جب محمد و آل محمد کے پاس براہ راست جانے کی کوشش کی تو انہوں نے سوال یہ رکھ دیا بتاؤ اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہاں جائیں تو آل محمد کا سوال، یہاں جائیں تو خدا کے حقوق کا سوال، بس ان دونوں حقوق کو ادا کر دیں، راہ صراط یہیں سے مل جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو یہ دور کہ جس دور میں امام حسین زندگی گزار رہے ہیں، میں نے بتایا 50 سال زحمتیں، 50 سال کا پروپیگنڈا، 50 سال اہل بیت کی شخصیات کو کم رنگ کرنے کی کوشش، اور اب وہ فائنل سٹیج سامنے آتا جا رہا ہے کہ اب بنی امیہ یعنی اسلام، امیر سلطنت
چاہے یزید ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف جو کوئی علم بغاوت بلند کرے گا اسے باغی کہا جائے گا، اسے گناہگار کہا جائے گا۔ آج انہی تانوں بانوں کو جوڑ کر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو کبھی کبھی سنائی دیتا ہے کہ کربلا ایک سیاسی جنگ تھی۔ دیکھیے ان باتوں کے تانے بانے انہی عقیدوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں۔ کسی طریقے سے کربلا والے کم رنگ ہو جائے، کسی طریقے سے کربلا کو اسلام سے جدا کر دیا جائے، اس لیے کہ جب کربلا اسلام سے جدا ہو جائے گی تو امویت اسلام کے ساتھ ہو جائے گی، اور جہاں جہاں کربلا ہوگی وہاں وہاں اسلام بھی رہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بنی امیہ وہاں نہیں ہو سکتی۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اتنا پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے، یہ جو اتنی کتابیں چھپوائی جاتی ہیں کہ جہاں پر کبھی یہ ظاہر کرنے کی، کبھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امام حسین کی جنگ یہ تو دو خاندانوں کی جنگ تھی۔ اسلام کو درمیان سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جس دن اسلام نکل گیا بنی امیہ اسلامی ہو جائے گا، کربلا ایک باغی کی جنگ کہلائے گی۔ یہ انتہائی اہم مرحلہ ہے کہ جہاں پر آقا حسین نے کربلا کو سجایا ہے، اور اموی اسلام کو، یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں اموی اسلام، عزیزو یہ ایک پوری تاریخ ہے، یہ پورا ایک عقیدہ ہے، یہ پوری ایک اسٹریٹجی ہے کہ کس طریقے سے حکمرانوں نے اموی اسلام کو اڈاپٹ کر کے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو بے وقوف بنایا، اس تاریخ میں بھی بنایا اور آج کی تاریخ میں بھی بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں فقط اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ تو تاریخ اور عوام حافظہ اتنا کمزور کہ باقاعدہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کل علی کی بیعت کی تھی، وہ لوگ کہ جنہوں نے کل حسن کا ساتھ دیا تھا، یہ تاریخ بیان کرتی۔ میں نے بتا دیا ہے کہ بیعت کرنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے، شیعہ کا مطلب کچھ اور ہے، بیعت کرنے کا والے کا مطلب کچھ اور ہے، کوفی کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو باقاعدہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے 20 سال جو گزرے، 30 سال جو گزرے، حالات سے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا، باقاعدہ یہ سمجھنے لگے کہ یہی ہے اسلام۔ امیر شام کو خلیفۃ المسلمین اور اس کے وسیع کو خلیفۃ اللہ، یہ عقائد پھیلنے لگے۔ اور اس موقع پر پھر ہم دیکھتے ہیں احیاء دین ائمہ علیہم السلام کس انداز میں کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے یہ مثال دی، لیکن یہ مثال سمجھائے گی کہ کربلا کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ ایک بات تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، عوام کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ میڈیا آج سے 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو لوگ گناہ کرتے تھے راتوں کو، بچے بیٹھے میں بہت احتیاط سے جملہ کہوں گا، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو لوگ راتوں کو گناہ کرتے تھے، چاہے وہ کوئی غریب آدمی ہو، چاہے وہ کوئی بگڑا ہوا نواب اور رئیس، جب گناہ کرنا چاہتے تھے تو گناہ اپنے گھر میں نہیں سجاتے تھے، گناہ کرنے کے لیے خاص علاقے مخصوص تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ شخص جاتا تھا، لہو و لعب کا بازار گرم ہوتا تھا، موسیقی کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ شخص اپنے گھر میں آ جاتا تھا، اس لیے کہ اتنی غیرت تھی کہ یہ گناہ، یہ موسیقی، یہ رقص و سرور اور یہ تمام کی تمام لہو و لعب چیزیں، میرا گھر اس سے محفوظ رہے۔ یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے۔ جو شقاوت ہوتی ہے عزیزو، قلب کا سخت ہو جانا، یہ میں نے کتنی مرتبہ کہا، انسان کا جو قلب سخت ہوتا ہے، پتھر دل جو ہوتا ہے، یہ ایک رات میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا۔ آپ اپنے گزشتہ 30 سالوں کو ذرا سوچئے، ایک آدمی اگر قتل ہو جاتا تھا تو ایک مہینے تک ہمیں یاد ہے کہ اس ایریے کے بارے میں بات کی جاتی تھی،
اس گلی سے لوگ گزرتے نہیں تھے کہ صاحب یہاں پر ایک آدمی کا خون بہا. بچے اس علاقے سے گزرتے، ایک مہینے تک ایک آدمی کا قتل ہوا، دلوں پر اثر باقی رہتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ قیامت قریب آ گئی، اور آج ایک ہی اخبار میں کہیں 30 مر گئے، کہیں 40 مر گئے، کہیں 50 مر گئے، اور انسان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. 2 لاکھ آدمی ایک ہی وقت میں مر گئے ابھی زلزلے میں. سوچیے 2 لاکھ آدمی، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ بار 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 یہ جو ظلم و بربریت کی خبریں سنی، دل سخت ہو گئے، دل شقی ہو گئے. یہ شقاوت قلبی کا ایک مظہر ہے. اور اسی طریقے سے حیا بھی. انسان بے حیا جو ہوتا، انسان جو بے غیرت بنتا ہے، ایک دن میں نہیں بنتا. آہستہ آہستہ غیرت ختم ہوتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ حیا ختم ہوتی جاتی ہے. اور اس انداز میں حیا کسی گھر سے، کسی دل سے، کسی آنکھ سے رخصت ہوتی کہ اسے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ جو 60 سال پہلے محلوں سے دور رات کی تاریکی میں ہوتا تھا، اب باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، اب ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اب بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، رقص بھی ہو رہا ہے، موسیقی بھی چل رہی ہے، بیہودہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساری فیملی مل کر ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہے، فلم بھی دیکھ رہی ہے. سوچئے یہ حیا کہاں چلی گئی؟ اس انداز میں حیا رخصت ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ بے حیا ہو گیا. اس انداز میں سنگ دلی آتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ شقی القلب ہو گیا. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ مسلسل پروپیگنڈے، مسلسل جھوٹے راوی، مسلسل جھوٹے فضائل، مسلسل جھوٹی مذمتیں اس انداز میں بار 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 ایک سیٹ اپ، ایک سسٹم اس طرح سے بن گیا کہ اب کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یزید شرابی؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یزید ماں بہنوں کے ساتھ فعل حرام کرتا ہے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یزید کتوں کو دربار میں نچاتا ہے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کنیزوں کے ساتھ رقص و سرور کی محفلیں سجاتا ہے؟ سب صحابی جانتے تھے، سب مسلمان جانتے تھے، لیکن حالت وہ ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ سلیپنگ پل ہوتی ہے کہ آہستہ 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 اب یعنی امت اتنی سو گئی ہے. وہ منبر رسول، وہ خلافت رسول کہ جہاں پر کوئی ظالم بھی آ جاتا تھا تو اس خوف کے مارے، کیونکہ میرا نام فقط خلیفہ نہیں ہے، میں خلیفۃ الرسول ہوں، اسی لیے خبردار اس منبر کا احترام باقی رہے. کوئی ظاہری اعتبار سے خلاف اسلام بات نہ ہو جائے، لیکن یزید کا زمانہ وہ زمانہ ہے، کھلم کھلا شراب پی جا رہی ہے، کھلم کھلا زنا کی جا رہی ہے، کھلم کھلا قتل کیا جا رہا ہے، لیکن ایک حالت متارکہ اس مسلسل پروپیگنڈے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ گویا امت سو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ تقریر میں بھی ہوتے ہیں کہ جو آنکھیں کھول کے بیٹھے ہو کے سو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے کہ آج اسٹاک ایکسچینج میں کیا سلسلہ تھا، صبح میں نے جا کے کون سی ایگریمنٹ کو باندھنا ہے، چیک کس سے لینا ہے، کس کا چیک، یہ ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کھلی آنکھوں سے سوتے ہوئے ہماری تقریر میں بہت ملیں گے، لیکن انہی کھلی آنکھوں سے سونے کی عادت جب امت مسلمہ میں پیدا ہوئی تو امت اتنی گہری نیند سو گئی. یاد رکھیے، جو آدمی سو جاتا ہے، جو سو گئے ہوں اٹھ جائیں، جو آدمی سو جاتا، اگر ابھی سویا آپ اس کا نام لے کے پکاریں کہ بھائی ذرا اٹھو، وہ اٹھ جائے. لیکن تھوڑی نیند ذرا اور گرم ہو جائے، آپ کہیں گے بھائی ذرا اٹھو، وہ نہیں اٹھے گا. اب آپ کو اس کا کاندھا ہلانا پڑے گا، اور گرم ہو جائے نیند تو اب آپ اس کو کہیں بھائی اٹھو، نہیں اٹھے گا. کاندھا ہلائیں، نہیں اٹھے گا. اس کے پاس کھڑے ہو کر باقاعدہ فریاد کرنی پڑتی ہے، چیخ مارنی پڑتی ہے، دھماکہ کرنا پڑتا ہے، تب وہ اٹھے گا. اور اب جو یہ اٹھے گا تو چونکہ اتنی بہت اہم، بہت توجہ کے ساتھ، تو اب جو یہ گہری نیند والا اٹھے گا اتنی گہری نیند سو چکا ہے، اور اب جو یہ ہڑبڑا کے اٹھے گا تو اس کے اٹھنے کے بعد بھی ٹائم لگے گا کہ اس کے اعصاب بحال ہوں. ہڑبڑا کے اٹھے گا، اٹھ جائے گا وہ، لیکن وہ دیکھے گا ہوا کیا.
بہت دیر تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا کسی پارک میں بیٹھا ہوا ہوں یا کسی پہاڑ کے اوپر لیٹا ہوا ہوں. بہت دیر تک وہ گمسم رہے گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میں سو گیا تھا, مجھے اٹھا دیا ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ابھی بھی لڑکھڑاتے قدموں سے چلے گا. تو ٹائم لگے گا اس کو سنبھلنے میں. بس اس مسئلے کو اگر آپ سمجھ جائیں گے آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ بنی امیہ کے 50 سال کے اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے امت اتنی گہری نیند سو گئی تھی کہ اب خطبوں کے ذریعے سے امت بیدار ہونے والی نہیں ہے. اب ڈانٹنے کے ذریعے سے امت بیدار ہونے والی نہیں ہے. امت کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ اس طرح سو رہی ہے کہ یزید ہر جرم کر رہا ہے اسلام کے نام پر, اور یہ ساری باتوں سے کمپرومائز کیے جا رہے ہیں. رسول اٹھا رہے ہیں, اپنی حدیثیں دے کر چلے گئے ہیں. آقا علی اٹھا رہے ہیں, آقا حسن اٹھا رہے ہیں, آقا حسین اٹھا رہے ہیں. 10 سال لگ گئے نہیں اٹھے تو اب ضرورت تھی. جب اتنی گہری نیند کوئی سو جاتا ہے تو پھر کربلا کا دھماکہ ہونا چاہیے. تو اب کربلا کا دھماکہ ہوا ہے, اب کربلا کا سانحہ ہوا ہے. ارے ایک ہی میدان میں حسین بھی شہید ہو گئے, علی اکبر بھی شہید ہو گئے, قاسم کا لاشا بھی پامال ہو گیا, شام غریبہ کی قیامت بھی آ گئی. ارے سیدانیوں کے سر سے چادریں بھی چھن گئی. یہ وہ زوردار سانحہ تھا, یہ وہ زوردار دھماکہ تھا کہ ایک مرتبہ امت ہڑبڑا کے اٹھی. لیکن اب جو ہڑبڑا کے اٹھی تو ابھی بھی اس کے اوسان درست نہیں ہوئے. پریشانی میں نے کہا جو بہت گہری نیند سوتا ہے پھر جب وہ اٹھتا ہے کچھ دیر گمسم رہتا ہے, لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا 61 ہجری میں کربلا رونما ہوئی. زینب نے, سجاد نے, سکینہ نے, کربلا والوں نے, اسیران کربلا نے امت کو جب اٹھایا اور وہ ایک مرتبہ بدحواس ہو کے جب اٹھے تو اب صورتحال یہ ہے ابھی اوسان بحال نہیں ہوئے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 61 ہجری کے بعد جو 63 ہجری میں واقعہ ہرہ رونما ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے واقعہ ہرہ کے اندر. نہیں ہوا تو اتنے اوسان خطا ہو چکے تھے, اتنے بے حال ہو چکے تھے کہ نظر تو آ گیا کہ یزید ظالم ہے لیکن پوچھنے کی زحمت نہیں کی. ارے ایک مرتبہ مشورہ نہیں کیا گیا سید زین العابدین سے, ایک مرتبہ سید سجاد سے واقعہ ہرہ سے پہلے کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ جو لٹے ہیں, جن پر ظلم ہوا ہے, جنہوں نے ہمیں بیدار کیا ہے, ان سے تو پوچھا جائے. تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں واقعہ ہرہ سے پہلے اور واقعہ ہرہ کے بعد چوتھے امام اس واقعے سے بالکل قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں. یہ علتیں آپ کے سامنے اس وقت بیان کروں گا کہ جب چوتھے امام کی سیرت کو بیان کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو حسین نے اس امت کو بیدار کیا ہے, اور ایسا نہیں ہے, خدا را اپنی تاریخ کو درست کیجئے کہ حسین کو کسی نے دھوکہ دے دیا. جو بیدار کرنے جا رہا ہو وہ بہت خبردار ہوتا ہے. حسین امت کو بیدار کرنے جا رہے ہیں. حسین کسی کے خطوط کے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. یاد رکھیے, اپنی تاریخوں کو صحیح کیجئے. حسین کو 2 مرتبہ کوفیوں نے خط لکھے ہیں, 2 مرتبہ. ایک اس موقع پر کہ جس وقت آقا حسن کی شہادت ہوئی ہے سن 50 ہجری, کوفیوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آئیے ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کی حمایت میں لشکر تیار ہیں. اس موقع پر امام حسن کی شہادت کے بعد, ابھی کربلا کی بات نہیں ہوئی ہے, سن 50 ہجری 10 سال پہلے, 11 سال پہلے, امام کا جواب یہ ہے کہ دیکھو میرے بھائی نے معاہدہ کیا تھا امیر شام سے, جب تک اس معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوگی میں اس معاہدے کی مخالفت نہیں کر سکتا. اور پھر یہ فرمایا کہ ہاں اگر امیر شام مر گیا تو اس کے بعد میں غور و فکر کروں گا اور پھر جو مناسب ہوگا اس پر اقدام کروں گا. تو سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت کے وقت کوفیوں نے خط لکھ کر بلانے کی کوشش کی. امام حسین کوفیوں کے خطوط کی بنیاد پر اس زمانے میں بھی مدینے کو چھوڑ کر باہر نہیں گئے. اور دوسرا موقع کہ جب کوفیوں نے امام حسین کو خط لکھا, یہ وہ موقع تھا کہ جب امام حسین سن 61 ہجری میں, سن 61 ہجری سے بالکل پہلے یعنی رجب کے مہینے میں مدینے کو چھوڑ چکے ہیں. 28 رجب کو حسین نے مدینے کو چھوڑا, اور مدینے کو جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے حسین کا
منشور یہ کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے پوچھا ہے، محمد حنفیہ بھیا یہ بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ انتہائی اہم جملے ہیں جناب محمد حنفیہ کے، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جناب محمد حنفیہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو سنیے، کوشش کیجئے کہ مکے کی جانب جائیے، شہروں کی جانب اپنے قاصدوں کو بھیجیے، اور اگر آپ کے قاصد اچھی خبر دیں تو پھر شہروں کا رخ کیجیے گا، ورنہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکے کی جانب جائیے۔ اگر مکے میں آپ کے حالات صحیح رہے اور وہیں پر آپ کی حمایت ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مکے کے حالات ناموافق رہے، مکے کی صورتحال آپ کے لیے سنگین ہو گئی، تو پھر بھیا اپنا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ مکے کو چھوڑ کر شہروں سے دور رہ کر ریگستانی میدانوں یا پہاڑ کی چوٹیوں سے ملحق علاقوں میں رہیے گا، اس کے علاوہ شہروں کے اندر نہ جائیے گا۔ اور پھر امام حسین جس وقت کربلا میں پہنچے، مصائب میں آپ نہیں سنتے، بار بار امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، کوئی نینوا کہہ رہا ہے، امام کیا پوچھتے ہیں کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی کہتا ہے غازریہ کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی کہتا ہے شط العراق، کوئی کہتا ہے شط الفرات، امام کہتے ہیں کوئی اور نام بھی ہوگا۔ یہ بار بار امام کا پوچھنا کوئی اور نام بھی ہوگا، اس کا مطلب ہے پتہ ہے کہ مجھے کربلا میں آنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، تاریخ کو درست کیجئے کہ خط لکھے امام، خط پڑھ کے ایک مرتبہ مدینے کو چھوڑ کے چلے گئے، غلط ہے یہ۔ تاریخ کو درست کیجئے، ایک مرتبہ امام حسن کی شہادت کے موقع پر خطوط کے خطوط آئے اور امام نے رد کر دیا ان خطوط کو، اور دوسری مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں امام کے پاس خط آئے ہیں اور خط آنے کے بعد امام نے مدینے کو چھوڑا، نہیں، مدینے کو اس لیے چھوڑا کہ جس وقت ولید حاکم مدینہ نے یزید کے کہنے پر بیعت کا تقاضا کیا، 26 رجب کو بیعت کا تقاضا ہوا ہے، 27 رجب امام نے سامان سفر کو جمع کیا ہے، اور 28 رجب کی صبح کو امام مدینے چھوڑ کے چلے گئے۔ ابھی خطوں کی کوئی بات نہیں ہے، ساری تاریخوں نے لکھا کہ جس وقت امام اب محمد حنفیہ کے مشورے پر، اور امام جانتے ہیں حجت کو تمام کر رہے ہیں، جس وقت مکے کی جانب گئے، جس وقت 10 رمضان آئی، 10 رمضان کو پہلے قاصدین کوفہ امام کے پاس آئے کہ مولا ہم اپنے امام کے منتظر ہیں، آئیے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام کو مدینے میں خط نہیں ملے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 10 رمضان کو جس وقت میرا مولا مکے میں ہے، کوفے والوں کے خط آتے ہیں، اور اس وقت بھی امام جاتے نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں اس وقت آؤں گا، پہلے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو بھیجوں گا، جب مسلم ابن عقیل ہمیں بلائیں گے تو ہم تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کو خط لکھے گئے، امام دھوکے میں آ گئے، یہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں اخباروں کے اندر، معاذ اللہ کہ امام کو مدینے میں خط لکھے گئے، امام خطوں کو پڑھ کر دھوکے میں آ گئے، معاذ اللہ جذبات میں آ گئے، اور امام بچوں کو لے کر عورتوں کو لے کر نکل گئے۔ نہیں، غلط ہے یہ تاریخ، 2 مرتبہ خط لکھے گئے ہیں، ایک اس موقع پر اور ایک اس موقع پر، اور دونوں موقعوں پر امام خطوں کی بنیاد پر کربلا کی جانب نہیں آئے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب ضرورت تھی کہ کربلا کا وہ دھماکہ ہو کہ ایک مرتبہ امت بیدار ہو جائے، اور پھر اسی کربلا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر وہ قیام ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جن کی تاریخ اگرچہ مفصلاً میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن چوتھے امام کی سوانح حیات جب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو تھوڑے بہت اشارے ان نہضتوں کی جانب انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو بس آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، 61 ہجری میں کربلا رونما ہوئی، 63 ہجری میں مدینے والوں میں شور و غوغا بلند ہوا، یہ کیا ظلم ہو گیا، لوگ پچھتا رہے ہیں، لوگوں کے دل میں آہستہ آہستہ نفرت کے جذبات ابھر رہے ہیں۔ 63 ہجری ایک مرتبہ مدینے والوں میں تحریک بلند ہوتی، شور بلند ہوتا، یزید کے خلاف نفرت کی آوازیں بلند ہوتی، حاکم مدینہ یزید کو خط لکھتا اور مدینے کے 30 بڑے بڑے اصحاب کو یہ کہتا کہ آپ کو سرکاری خرچ پہ دمشق بھیجا جا رہا ہے، سارے سفر کا خرچ ہم اٹھائیں گے، جائیے جا کر امیر المومنین سے ملاقات کیجیے۔ مقصد یہ تھا کہ 30 اکابر اصحاب جب یزید کے پاس جائیں گے، یزید ان کو اپنے ساتھ ملا لے گا، یہ واپس آ کے خبر دیں گے، رپورٹ دیں گے
مدینے میں شور ٹھنڈا ہو جائے. 30 افراد کا قافلہ دمشق پہنچا. یزید جو ایسا عیاش نوجوان ہے، ایک مرتبہ اسے بتایا بھی گیا کہ حکومت ہی کی خاطر ذرا سنبھل کے بیٹھنا، لیکن جس وقت ان 30 اصحاب کا گروہ پہنچتا ہے دمشق کے دربار میں، اور پھر جب یہ گروہ واپس آتا، اگرچہ یزید نے ہر ایک کو 50,000 دینار دیے، ہر ایک کو 50,000 دینار، خلعتیں، پلاٹس اور نہیں معلوم کیا کیا چیزیں. 30 میں سے 29 پوری ایمانداری کے ساتھ مدینے رپورٹ کرنے کے لیے چلے گئے. لیکن ایک کہ جو زبیر کے فرزند تھے، عبداللہ بن زبیر، انہوں نے اپنے 50,000 دینار سمیٹے، خلعتیں سمیٹیں، اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم لوگ جب فیصلہ کر لینا مجھے بتا دینا. بصرہ نکل گئے. تو اب بہرحال یہ بھی ایک کویشچن مارک ہے کہ وہ کیوں ساتھ نہیں گئے. تو یہ 30 افراد جب واپس آئے، میں بات کہنا چاہتا ہوں جو آج کل بہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے یزید کے بارے میں. بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یزید نے تو توبہ کر لی تھی، یزید تو شرمندہ ہو گیا تھا، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے اس نے اسیروں کو آزاد کیا تھا. بھائی توبہ تو خدا قبول کرنے والا ہے، یزید بھی تائب ہو گیا تھا، اب تو اس کو برا بھلا مت کہیے. سنیے، یہ تاریخی سند ہے ہمارے پاس، یزید کے فراڈ سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہے یہ سند، کہ ایک مرتبہ 30 اکابر اصحاب کا گروہ واپس آیا اور سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم جو دیکھ کر آئے ہیں تو واللہ ہم نے یہ دیکھا کہ یزید اس شخص کا نام ہے جو منبر رسول پر بیٹھ کر شراب پیتا. یزید اس شخص کا نام ہے جو کنیزوں کے ساتھ رقص و سرور کی محفلیں جماتا ہے. یزید اس شخص کا نام ہے کہ جو ہر حرام ڈھٹائی کے ساتھ انجام دیتا. اور اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو ہم 30 یعنی 29 آدمی نے مل کر یزید کو خلافت سے برکنار کر دیا. اور اس کے بعد شور ہوا، ہنگامہ ہوا، احتجاج ہوا، نعرے لگے، لوگ جذبات میں آ گئے، اس لیے کہ سند مل گئی. اور پھر ایک مرتبہ بنی امیہ کے جتنے خاندان کے لوگ مدینے میں تھے سب کو نکالا. حاکم مدینہ کہ جو بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا اسے مدینے سے نکالا. یہ سب روتے پیٹتے پہنچے، یزید کے پاس جا کر فریاد کی، اے یزید ہمیں نکال دیا ہے، تیرے خلاف بغاوت ہو گئی ہے. مدینے میں بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ پورا عالم اسلام تیرے خلاف ہو جائے گا. سنیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید نے توبہ کی تھی، سنیں آ کے اپنی تاریخ کو درست کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. یزید نے پوری تاریخ میں لکھا ہے. یزید نے جب اتنا سنا کہ مدینے والے میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مسلم ابن عقبہ یا مسلم ابن عتبہ، اسے باقاعدہ یہ آرڈر جاری کیا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ شامیوں کا سر سے پاؤں تک اسلحوں میں ڈوبا ہوا لشکر لے کر جاؤ، اور دیکھو مدینے سے کچھ دور قیام کرنا، مدینے والوں کو مہلت دینا، 3 دن کی مہلت دینا. اگر مدینے والوں نے توبہ کر لی اور ہماری اطاعت میں دوبارہ واپس آ گئے تو ٹھیک ہے، انہیں معاف کر دینا. لیکن اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور ہماری اطاعت پر راضی نہیں ہوئے تو سنیے، یہ فارمل آرڈر ہے جو اس زمانے کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے جاری ہوا تھا کہ 3 دن تک صبر کرنا، اگر تمہاری اطاعت نہیں ہوئی تو اب تمہارا امیر خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ یہ اجازت دیتا ہے کہ 3 دن تک تجھ پر، تیرے سپاہیوں پر مدینے کی ہر شے حلال ہے. لہذا یہ لشکر چلا اور اس راستے سے آیا کہ جس راستے پر آتش فشاں کا پگھلا ہوا پتھر پھیلا ہوا تھا کہ جسے عربی میں ہررا کہا جاتا ہے. لہذا چونکہ اس مقام سے یہ لشکر داخل ہوئے تھے، اس واقعے کو واقعے ہررا کہا جاتا ہے، وہ پتھر کہ جو آتش فشاں پگھلنے کے بعد وجود میں آئے. 3 دن تک مہلت دی گئی. اور ادھر ابن حنظلہ کہ جس کی بیعت سارے مدینے والوں نے کی ہے. میں بتا رہا ہوں انتہائی اہم نقطہ یہ ہے، سید سجاد کو کوئی نہیں پوچھ رہا.
سید سجاد سے کوئی مشورہ نہیں کر رہا، سید سجاد سے کوئی بیعت نہیں لے رہا، سید سجاد سے کوئی کسی قسم کی گائیڈنس نہیں ہے، لہذا سید سجاد خاموش ہیں۔ اور ایک مرتبہ ابن حنظلہ کی بیعت کی گئی اور پھر یہ سب کے سب نکلے، کہا کہ ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گھمسان کا رنگ پڑا، جنگ ہوئی، یہ سب کے سب مارے گئے۔ اور پھر تاریخ نے لکھا 3 دن تک مدینے کی وہ خواتین، سارے مسلمان اپنی غیرتوں کو محسوس کریں، ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی بات کرنے والے ذرا سنیں اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، 3 دن تک کتنی صحابیات کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ 700 ناجائز حمل ان 3 دنوں کی وجہ سے ٹھہرے۔ مدینے کی گلیوں میں اتنا خون بہا کہ مٹی کا رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ مدینہ، رسول کا مدینہ، مدینۃ الرسول، مقدس ترین علاقہ، اور حکم ہے یزید کا۔ 3 دن تک مال و اسباب کو تاراج کیا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی، صحابہ کی گردنوں کو کاٹا گیا، صحابیات کی عصمتوں کو تاراج کیا گیا۔ روضہ رسول میں، مسجد نبوی میں سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو اس طرح باندھا کہ ان کے فضلات سے مسجد کی زمین بھر گئی۔ 3 دن تک یہ ہوتا رہا۔ یزید کو مسلسل رپورٹ پہنچ رہی ہے، کہیں سے کوئی نہیں، بالکل صحیح ہے، اور فتح کے علم گاڑ کر یہ لوگ واپس آئے۔ تو اگر یزید توبہ کرنے والا تھا تو یزید کی ہر توبہ پر سرخ لکیر کھینچ رہا ہے یہ واقعہ ہررا۔ خبردار، یزید کو تائب نہ سمجھنا۔ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ صحابیات کی عصمتوں کو پارا پارا نہیں کرتا۔ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ رسول کی مسجد میں گھوڑوں کو نہیں باندھتا۔ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ صحابیوں کے گردنوں کو کاٹ کر مسجد نبوی کو خون سے نہیں بھرتا۔ لیکن یہ سب کچھ تاریخ میں ہوا تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ ماتم اس بات کا بھی کرنا چاہیے کہ آج کا مسلمان اس کوشش میں لگا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے سارے مسلمان ایسا نہیں کر رہے، یقیناً سارے مسلمان بیدار ہیں، لیکن ایک گروہ ہے، ایک ٹولہ ہے جو پیدا ہو گیا ہے، جو کبھی کہہ رہا ہے یزید نے توبہ کر لی تھی، جو کبھی کہہ رہا ہے قسطنطنیہ کے لشکر میں یزید شامل تھا۔ یہ ساری وہ حدیثیں ہیں جو اسی کارخانہ شام سے بنائی گئی ہیں اور اسلام کے درمیان پھیلائی گئی ہیں۔ تو واقعہ ہررا بتا رہا ہے اور امام سجاد بتا رہے ہیں، جناب زینب بتا رہی ہیں، جناب سکینہ بتا رہی ہیں۔ یاد رکھو یزید نے نہ کبھی توبہ کی ہے نہ کبھی توبہ کرے گا۔ اور بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا عزادارو۔ میں ایک جملہ میں نے کہا تھا تقریر کی ابتدا میں کہ عصر عاشور تک میر کارواں آقا حسین، عصر عاشور کے بعد میر کارواں سید سجاد جو بیمار امام ہے۔ ہاں، کسی تاریخ میں یہ صراحت نہیں ملتی، کسی مقتل میں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ سید سجاد کی بیماری کی ابتدا کب ہوئی، کسی تاریخ میں نہیں لکھا۔ جس وقت مدینے سے چلے ہیں سید سجاد بیمار نہیں، سید سجاد بالکل صحت مند، کہیں کسی تاریخ میں اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ سید سجاد کی بیماری کی ابتدا کب ہوئی۔ ہاں، یہ ضرور ملتا ہے تاریخ میں کہ عصر عاشور ہوتے ہوتے سید سجاد کی بیماری اس عروج پہ پہنچ گئی تھی کہ اب بغیر سہارے کے سجاد بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ صبح سے لے کر شام غریبہ تک سید سجاد کی حالت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد غشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو اپنی کاندھوں پہ لادا ہے اور ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کر آئے۔ تو سجاد کی بیماری کی ابتدا کب ہوئی یہ نہیں پتا، لیکن یہ یقینی ہے کہ سجاد عصر عاشور تک، شام غریبہ تک بیماری کی وہ شدت تھی کہ مسلسل غشی۔ خدا